لک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، خوش قسمتی کے بارے میں؟ کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ سکسیس پا جاتے اور کچھ لوگ فیلئر پا جاتے. تو کیا خوش قسمتی نام کی کسی کوئی چیز دنیا میں ہے، یا سب کچھ جو ہے وہ عمل پہ بیس کرتا ہے؟ تو امید ہے کہ آپ میرا سوال سمجھ سکتے ہیں کہ لک نام کی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. میرے بھائی، اس دنیا میں ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو 10 چیزیں وہ ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم کہاں پیدا ہوں گے، کیا نام ہوگا، کون والدین ہوں گے، کیا ماحول ہوگا، کیا وسائل ملیں گے، 10 چیزیں ہیں. تو کوئی شخص چاہے تو ان کو خوش قسمتی کہہ لے، کوئی شخص چاہے تو ان کو بد قسمتی کہہ لے. کتنے ہیں جو بیچارے بالکل غریب بے بس ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابتلاء کے اصول پر یہ دنیا بنائی ہے، اور اس میں جو امتحان برپا ہے وہ صبر کا بھی ہے، وہ شکر کا بھی ہے. بعض کو وہ دے کر آزما رہا ہے، اور بعض مصیبتوں اور تکلیفوں اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہیں. تو اس ابتلاء کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اسی طرح جو ہم یہاں جد و جہد کرتے ہیں وہ بھی لازم نہیں کہ نتیجہ خیز ہو جائے. آدمی کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامیاں بھی ہو جاتی ہیں. کامیابی اور ناکامی کے پیچھے ہمارے اپنے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو ان سب پر راضی رہنا چاہیے. جہاں راستہ بند محسوس ہو دوسرے راستے نکالنے کی صحیح کرنی چاہیے. اپنے سامنے اپنی منزل متعین کر کے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت سی چیزوں کا صلہ دیتا ہے، ہر چیز کا لازم نہیں ہے. باقی سب معاملات قیامت میں انشاءاللہ فیصلہ کن ہو جائیں گے. تو یہ دنیا اسی اصول پر ہے، یعنی اس میں دونوں طرح کے مواقع ہیں. یہ خوش قسمتی، یہ بدقسمتی، یہ لک، یہ تو ہمارے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دے کر بھی آزما رہے ہیں اور لے کر بھی آزما رہے ہیں. تو صبر اور شکر کو سمجھنا چاہیے، اصلی امتحان وہی ہے.